إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں، اور انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا اسلام اور ادیان عالم کا موازنہ کریں گے. ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے لوگوں نے آج کی دنیا میں مختلف ادیان عالم جو بٹ چکے ہوئے ہیں، اور اس میں ہر ایک سرٹن ٹرانسکرپٹ کو ہم جو ہے نا ایک ڈینومینیشن میں کنورٹ کر دیا، یعنی ہر مذہب کو ہم الگ نام لیتے ہیں، جو کہ وچ از ویری رائٹ. آج جس طرح سے وہ پہچانے جاتے ہیں وہ آج کی ڈینومینیشن میں ویسے ہی پہچانے جاتے ہیں، جیسے عیسائیت ہے یا یہودیت ہے یا مجوسیت ہے یا جو بھی، یعنی جتنے بھی دین ہیں، اور obviously اسلام اللہ کا وہ آخری ورڈ. تو اس کو آج انشاءاللہ تھوڑا سا ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ یہ جو اتنے سارے ادیان عالم دنیا میں آئے، یہ سب ایک ہی دین کی شکل میں کیوں نہیں آئے؟ یہ ایک عام سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اتنے سارے دین بنائے اللہ، پہلے یہ ایک دین بناتے اور وہی دین سب میں رکھتے، تو آپ کو تمام لوگوں کے اندر اور انسانوں کے اندر آپ کو ایک جو ہے نا وحدت نظر آتی، ایک ملت نظر آتی، اور بجائے لوگ اپنے آپ کو مختلف دینوں میں بانٹتے، سب کے سب ایک دین پہ چلتے. تو چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہزار سال بعد ان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا we will try to، بیکاز ادیان کا جو ہسٹوریکل ٹاپک ہے وہ بہت ڈیورس ہے ایکچولی. اگر آپ سب کو دیکھیں تو آپ کو پھر ہر چیز کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، لیکن میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ آسان زبان میں تمام ادیان عالم پہ ایک تجزیہ کیا جائے، اور پھر اسلام کیسے ان سب کو کنکلوڈ کرتا ہے. تو میں آج آپ کو اگر ایک جملہ میں استعمال کروں کہ جتنے بھی ادیان عالم دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی اسلام سے پہلے، وہ سب کے سب انیشیشن میں آئے ہیں، یعنی ان کو اس دین کو ان لوگوں کے اندر اتارنے کے لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً کم و بیش 1,24,000 انبیاء صلوات والسلام انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے. اور اللہ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ اللہ نے ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہ بھیجا ہو. اب وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو مانا، کچھ نے نہیں مانا، اور یہ انسان کی تھرو آؤٹ فطرت میں رہی یہ بات ہے. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جو کہ پہلے نبی بھی تھے، اور آدم علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں جب تشریف لائے تو اب ایک دنیا کے اندر ایک سٹرکچر بننے کی ضرورت تھی، یعنی ایک سٹرکچر بنانا تھا. ظاہری بات ہے اللہ نے جنتوں سے ان کو دنیا میں جب زمین پہ اتارا تو دنیا کے اندر ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی کہ یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا. اور اس کے یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وہ تمام جو اس اسماء جسے ہم سمجھتے ہیں وہ علوم تھے جو آدم علیہ السلام کی فطرت میں ڈال دیے گئے. تو وہ سارے علوم جو دنیا کی انسٹرکشنز
انفراسٹرکچر بنانے کے لیے تھے وہ آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے. اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آ گئے تو آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کو ایک ریگولر کانسٹنٹ انسٹرکشنز کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ ایک تو آپ کے اندر علوم تھے، یعنی آپ فطرتی طور پہ جانتے تھے کہ مجھے گھر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وہ علم آپ کے اندر آ چکا ہوا تھا. اور مجھے جو ہے نا باقی زندگی گزارنے کے لیے، کھانے کے لیے، یہ چیزیں جو بھی دنیا کے لوازمات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ علوم آدم علیہ السلام کے اندر تھے. لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی زندگی گزارنا جو رب چاہی زندگی ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ مجھ سے جو خطا ہوئی، آج ایک نیا طبقہ آ کے کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی، یہ بیسیکلی خدا نخواستہ گناہ نہیں تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، یہ سرزد ہوئی، تبھی تو جنت کی زندگی سے اللہ پاک نے دنیا میں ان کو بھیجا. یہ گو کہ اللہ کے بڑے پلان کا حصہ تھا، اور اللہ اس سے واقف تھے کہ آدم علیہ السلام اس ساری ہو سکتا ہے اس چیز سے گزرے، بیکاز اللہ نے ان سے جب کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، کہ آدم اپنی بیوی کے ساتھ آپ جنت میں سکونت اختیار کریں، وَكُلَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، اور جو آپ کا دل چاہے آپ کھائیں، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس مت جائیے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ غلطی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جنت میں آدم علیہ السلام میں چونکہ انسانی فطرت تھی، وہ جو بھی ان کا ایک آپ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتا ہے نا، تو نئی چیز کو انسان جب دیکھتا ہے اس کی جستجو کرتا ہے، تو باوجود جنت کی تمام نعمتوں کے آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا پھل ہے، اور اس میں انہوں نے اس کو کھا لیا. تو بہرحال وہ ریزن بن گیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھیجا. لیکن چونکہ ٹاپک مختلف ہے، میں بہت اس دوسری طرف نہیں جاؤں گا. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا سرٹن علوم کے ساتھ. یہ میں آپ کو ادیان عالم کی ہسٹری بتا رہا ہوں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میرے پاس سے جب تمہارے پاس وقتاً فوقتاً ہدایات آئیں گی، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ نہ آپ کبھی خوف زدہ ہوں گے، نہ کبھی آپ غم زدہ ہوں گے. یعنی آپ اگر اللہ کی انسٹرکشنز کو تھامیں گے تو آپ ان انسٹرکشنز کو ہولڈنگ آن ٹو دوز انسٹرکشنز اینڈ فالوئنگ دوز انسٹرکشنز، آپ کبھی بھی نہ غمگین ہوں گے نہ خوف زدہ ہوں گے. تو یعنی دنیا چونکہ ظاہری بات ہے ایک نئی جگہ تھی، اور اس کے کئی ایسی چیزیں تھیں کہ انسان پریشان، یعنی دونوں چیزیں شامل تھیں کہ بھئی یہ نئی جگہ ہے، یہاں پہ کیا ہوگا، یہ بڑی انسیکیور سی لگ رہی ہے، یہ بڑی ایک ڈفرینٹ اس کا سارا اس کا لینڈسکیپ ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ غم کہ کس طرح رہا جائے گا. جنت والی زندگی میں تو سب کچھ ملا ہوا تھا، گھر رہنے کو، کھانا کھانے کو، لیکن اب ظاہری بات ہے دونوں چیزیں ساتھ تھی کہ خوف بھی تھا، انسیکیورٹی بھی فیل ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیل ہو رہا تھا کہ یہ ہوگا کیسے. تو اب دونوں چونکہ دنیا میں تشریف لے آئے تو ایک اللہ نے ساتھ میں گارنٹی دی، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری اگر ہدایات کو آپ فالو کرو گے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو میں آپ کو خوف اور غم سے میں آپ کو انشاءاللہ نجات دے دوں گا. آپ غمگین بھی نہیں ہوں گے اور آپ خائف بھی نہیں ہوں گے. اب آدم علیہ السلام نے وہ بنیاد رکھی، اور بنیادی چیزیں اللہ کے جو اس وقت کے جو ریچولز تھے، یعنی اللہ کو مانگنا، اور اس وقت دین فقط اتنا تھا کہ اللہ کو جا کے سجدہ کر لیا، اور جو ہے وہ آپ نے جا کے وہاں پہ صدقہ کر دیا، اور ایک سجدہ کر لیا، کچھ صدقہ دے دیا. تو یہ ریچولز کی شکل میں تو یہ دو عبادتیں ان کو اللہ نے عطا کر دی. یعنی اس اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں، لیکن بنیادی طور پہ کہ بس وہ رب ہے میرا، اس کے لیے میں نماز اس کے سامنے جھکوں اور اس کے لیے کچھ صدقہ کروں. آبویسلی چونکہ انسانیت اس کے بعد بڑی پھیلی دنیا کے اندر، تو جیسے جیسے پروگریشن پیدا ہوا، انسانی شعور کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈفرنٹ لیول کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونے شروع ہو گئی. انسان جو تھا وہ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا. تو پھر اللہ پاک نے مختلف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری رکھا. ظاہری بات ہے وی کی ناٹ ڈسکس آل دی پروفیٹس، لیکن اب اس کے بعد یعنی آدم علیہ السلام کی ایک بیسک جو دینی اسٹرکچر تھا کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے سامنے صدقہ دینا اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا جھکنا اور عبادت کرنا، اس فارم میں. پھر آدم علیہ السلام کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا وقت آیا. لوگوں کے اندر بہرہ روی اور شیطانیت بہت پھیل چکی ہوئی تھی، اور نوح علیہ السلام کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. نوح علیہ السلام بھی جو تھے وہ اللہ کے رسول بن کے آئے، پیغمبر بن کے آئے. جب لوگوں سے انہوں نے ڈسکس کیا تو لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور ایک دن نہیں 900 سال ان کی تبلیغ
کے باوجود ان کا انکار کیا، یہاں تک کہ ان کا سگا بیٹا ان پہ ایمان نہیں لایا، وہ ایک الگ واقعہ ہے. لیکن میں آپ کو چونکہ ادیان عالم کی تاریخ بتا رہا ہوں اس لیے میں تیزی سے گزر رہا ہوں. اور پھر اس کے درمیان مزید یعنی آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان بھی انبیاء آئے، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک کے بھی انبیاء آئے. اب انسان اپنی ارتقاء سے گزر رہا ہے. یعنی آبویسلی آدم آج جس سٹرکچر میں دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اسلام کی شکل میں، ایک کنکلوژن کی شکل میں، کہ اب یہ سارے ادیان عالم کا ایک کنکلوژن ہے. لیکن اس وقت اگر آپ کو ایک اس طرح کا سٹرکچر دین دیا جاتا تو اس میں تو کئی چیزیں ہیں، اس میں تو کیونکہ پرنسپل آف گائیڈنس جو ہے نا، یعنی اللہ کی طرف سے جو، وہ آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو ریسیپینٹ ہے وہ کتنا سمجھ تک، شعوری طور پہ وہ کتنا جو ہے نا فعال ہے، علمی طور پہ کتنا فعال ہے، دنیا کو کتنا سمجھتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنا ہی دین انسانوں کو عطا فرمایا. لیکن یہ اس وقت بھی اسلام تھا جو اسلام کی شکل، یعنی دنیا اس وقت جو دین کی شکل اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی، وہ بھی اللہ کی اطاعت والا دین تھا، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں تھا. اور وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے انسان اپنی شعوری ارتقاء سے گزرا، انسان کو نیکسٹ لیول کی ہدایات چاہیے تھی. اور اللہ رب العزت نے ہدایات کو ایونٹ نہیں بنایا کہ ایک ایونٹ ہے اور آج کے دن سارا کا سارا آپ کے پاس آ گیا، اب آپ فالو کریں. اللہ نے اس کو ایز اے پروسیس رکھا. انسانی تاریخ کے لیے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے دین کو ایز اے پروسیس رکھا کہ یہ پروسیس چلتا رہے. پھر نوح علیہ السلام تک آیا، اس میں لوگ نہیں مانے، جو نہیں مانے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، کچھ لوگ بچ گئے، کچھ لوگوں نے نوح علیہ السلام کا دین اپنا لیا. پھر وہ ساری چیزیں جیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس وقت دین کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو لوگ پھر گمراہی کا اور بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ بعد پھر دنیا اور انسانیت بے راروی کا شکار ہو گئی اور غلط رستوں پہ چل نکلی. پھر نوح علیہ السلام کے بعد میں تیزی سے چونکہ آگے بڑھ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا وہ آئیکونک ٹائم ہے، کیونکہ اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، جس کو ملت ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ اسی ملت کو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں تھے ابراہیم علیہ السلام اور خلیل اللہ تھے، اور بنی اسرائیل کے بھی تمام کے والد تھے. تو ان کا اب جو ہے نا ایک شعور انسان ایک ایسے لیول پہ آ گیا کہ اب جو ہے نا ایک سٹرکچر دین ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. گو کہ پوری کتاب ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا نہیں کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے جو ہے صحیفے عطا فرمائے، یعنی انسٹرکشن زیادہ، وہ گائیڈڈ پرنسپلز جو تھے وہ زیادہ ریفارمڈ تھے، زیادہ آپ اور میری سوچ کے ساتھ وہ کو ایگزسٹ کرتے تھے. کیونکہ انسان اب ترقی کر رہا تھا، انسان کے اندر بہت ساری انوویشنز آ چکی ہوئی تھی، انسان نے ایک سوسائٹی میں رہنا سیکھ لیا تھا، انسان نے ایک سوشل سٹرکچر بنا لیا تھا، دنیا کے اندر سرٹن مورل گراؤنڈز بن گئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ملت ابراہیم میں وہ صحیفے عطا فرما دیے گئے. اب ان صحیفوں کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ گائیڈنس میں لوگوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ بی بی سارہ کے بیٹے تھے. دونوں بیویوں کے سے جو اولاد تھی اس میں اب یہ سٹرکچرڈ جو دین تھا یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آیا، کیونکہ آخری نبی، آخر الزماں اور آخری ختم الرسل کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے میں پیدا کرنا تھا. لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایوب، وہ باپ در بیٹا، بیٹا در بیٹا، اسی طرح ہر باپ کا جو ہر بچے کا جو باپ تھا وہ نبی تھا، اور ہر نبی کا جو بیٹا تھا وہ بھی نبی تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ ساری نبوت کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا. اب اس میں دین سٹرکچر ہو رہا ہے، اب اس میں دین سٹرکچر ہو رہا ہے. اب جب دین سٹرکچر ہو رہا تھا تو اس میں اب دنیا کے بہت سارے کانسٹیٹیوشنز بنانے کی ضرورت تھی. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ اپنے طور پہ آپ ایک سرٹن
گھر کا سٹرکچر بناتے ہیں یا کوئی چھوٹے آفس کا، بٹ اگر آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں تو اب آپ کو بڑے لیول کا سٹرکچر کی بنانے کی ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر دین فقط آپ کے ساتھ چند روحانی باتیں کرتا، مورالٹی پہ بات نہ کرتا، کیریکٹر پہ بات نہ کرتا، صرف ریچولز پہ رہتا، جیسا آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، صرف ریچولز تھی اور اللہ کو پہچاننا تھا، اور بس وہ چند اچھائیاں جو انسان کے اپنے اندر چھپی ہوئی تھی وہی کرنا، برائیوں سے بچنا. تو میں جس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے ارتقاء زمانے میں ترقی پیدا ہوئی، شعوری ترقی پیدا ہوئی، اللہ نے اس طرح کے اسٹرکچرز دیے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب 2 بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ جو سارا جاری رکھا وہ اسحاق علیہ السلام سے رکھا، اور ان کے بعد سارے بچے، یعنی ایون انٹل عیسیٰ علیہ السلام، وہ سارے اسی چین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی چین سے جڑے ہوئے ہیں. اب اس میں سب سے پہلا جو اسکرپچر اترا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیوائن بک آف لا، اللہ کا ڈیوائن لا، وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کی شکل میں دیا، اور اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات نصیب عطا فرمائی. اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو تورات کے اندر جو سٹرکچر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیوائن نظام کو، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ کوئی غصہ والا ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی دل سے نیک ہے، کوئی دل سے نیک نہیں ہے، تو ایک سٹرکچر شریعت دے دو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واسطہ تھا وہ بڑی سخت قوم سے پڑا. اس وقت جو وہ بنی اسرائیل تھی وہ بڑی، یعنی بہت ہٹ درم تھی ان کے ساتھ، وہ بہت ہارڈ تھا ان کو ڈیل کرنا. وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت ساری ایسے کوشچنز کرتے تھے. یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بولا کہ حالانکہ وہ فرعون جیسے آپریسر کے انڈر پھنسے ہوئے تھے اور ظلم و ستم کا شکار تھے، اس ظلم و ستم کے باوجود اب میں کہہ رہا ہوں اللہ نے سٹرکچرڈ دین کیوں شریعت کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب تورات دی تو تورات میں یہ دیا کہ دیکھو تمہاری جو بھی سچویشن ہے تم نے اللہ کے احکام کو ماننا ہے. سرٹن اچھائیاں برائیاں ڈیفائن کی، عبادات کو ڈیفائن کیا، اور اس چیزوں کو زیادہ ڈسپلنڈ وے میں شریعت بنا کے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ واسطہ ایک بہت سخت اس کے ساتھ تھا، مزاج قوم کے ساتھ تھا. اب یہ وہ قوم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، اے موسیٰ ہم اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے تب تک جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. اب کین یو امیجن، اب اللہ کے نبی کے ساتھ آپ یہ کنورسیشن کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو بات بتا رہے ہو اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. یہ ایگزیکٹلی دس واٹ دے ٹولڈ ہم. موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کر دی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ پہاڑ پہ گئے تو پھر اللہ نے صرف ایک پردہ ہٹایا تھا، تو ایک پردہ ہٹانے سے جو تھا وہ سارے کے سارے وہاں پہ مر گئے. اللہ نے اس کے بعد موتیا ان کو پھر ایک زندگی دی کہ اب تمہیں سمجھ آئی کہ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکو گے. پھر یہ قوم کو لے کے وہ آگے چلے. پھر آگے جب چلے تو وہاں پہ یعنی ایک جگہ پھنس گئے، اور ایک قوم نے ان پہ حملہ کر دیا. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں یا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ. ہم تو نہیں لڑیں گے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ خود جانے، آپ کے لب. وہ معالقہ ایک قوم تھی، اس سے جنگ تھی. میں آپ کو صرف جلدی جلدی یہ چیزیں بتا رہا ہوں. یعنی اس سخت مزاج قوم تھی. پھر اس کے بعد جب بنو سلوہ ملنا شروع ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. فادع لنا ربک ہمارے لیے یخرج لنا من تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ موسیٰ اب بنو سلوہ تو آسمانوں سے آ رہا ہے لیکن ہم نے تو وہ کھانا کھانا ہے جو زمین سے ملے، ہمیں جو زمین اگاتی ہے. ہمیں تو کیا چاہیے؟ من بقلها وفومها، تھوم چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، زمین سے نکلنے والی سبزیاں ترکاریاں چاہیے، ککڑی چاہیے. یعنی آپ مزاج دیکھیں کہ جنگ کا وقت آیا تو نبی کو کہ آپ جانے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ جانے، آپ کا کام، ہم نہیں لڑیں گے. انہا ہونا قائدون، ہم یہیں بیٹھیں گے. آسمان سے کھانا آیا تو کہنے لگے کہ اس کھانے پہ ہمیں اب ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ آسمان سے آ تو رہا ہے لیکن ہمیں نہیں کھانا. پھر اللہ نے یہاں تک اللہ کے نبی جب تشریف لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ احکامات لینے،
تو نیچے بچڑے کو خدا بنا دیا. پوری سورۃ البقرہ بتا رہی ہے کہ وہ سامری جادوگر جو اسی قوم کا سرغنہ تھا، اس نے سب کو بٹھا کے اس بچڑے کی عبادت پہ لگا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایکچولی ہی واز ویری اینگری. تو انہوں نے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا، جس کے قرآن جس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یا ابن عمی لا تأخذ بلیتی ولا براسی، اے میرے بھائی مجھے داڑھی اور سر سے نہ پکڑے. یہ تو قوم ساری بگڑ رہی تھی، اگر میں اس وقت ان میں ڈیوائڈ کھڑی کر دیتا یہ بٹ جاتی. میں نے بٹنے سے بچانے کے لیے خاموش رہا. میں صرف آپ کو مزاج بتا رہا ہوں، یہ خاص موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا کیا مزاج تھا. اور حالانکہ بڑے بلیسڈ تھے، یعنی اللہ نے، چونکہ اللہ نے سارے نبی ان میں بھیجے تھے، اور اللہ اس کے آگے ان کے بارے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی در نبی تم لوگوں پہ بھیجے، میں نے اس لیے میں نے تم کو ایک ڈفرنٹ لیول بھی دیا. تو اب انہوں نے یہ کہا. پھر جب کھانے کی بات آئی کہ جی کھانا ہم یہ نہیں کھائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اس شہر میں جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، جب اس گھر میں جاؤ فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو اس شہر میں جھکتے ہوئے جانا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اللہ سے کہنا اللہ میں معاف کر دے، اللہ میں معاف کر. تو تم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جھکتے ہوئے شہر میں جانا. قولوا حِطَّةٌ، اے اللہ معاف کر دے. معافی یعنی ادخلوا الباب سجدا، شہر کے اندر جانا تو سر یعنی سر جھکا کے جانا، عاجزی سے جانا، انکساری سے جانا. وقولوا حِطَّةٌ، اور اللہ ہمیں معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب شہر میں داخل ہوئے تو یہ بجائے اللہ ان سے کہا تھا کہ ادخلوا الباب سجدا، سر جھکا کے جانا، یہ بغیر بجائے سر جھکائے یہ اپنے پیٹھ پہ بیٹھ کے حِطَّةٌ کی جگہ ہِنتَةٌ کدھر ہے گندم کدھر ہے گندم کہتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے. اور وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، بس یہاں پہ پھر اللہ کا غضب ان پہ آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے پھر جب ڈسکرائب اسٹرکچرڈ شریعت اس قوم کو دی تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا. یعنی قوم جو ڈائریکٹ اپنے نبی کی بات ماننے پہ راضی نہیں تھی. نبی اگر حکم دے رہے تھے کہ ایک ظالم قوم سے لڑنا ہے، اس سے لڑنے کو تیار نہیں تھے. آسمان کا من و سلوہ پہ ناشکری کر رہے تھے، اللہ کے حکموں کی تردید کر رہے تھے. اللہ کو چھوڑ کے جب موسیٰ پیغمبر ابھی ان کے درمیان دو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور چھوٹے بھائی ان کے جو تھے وہ نبی تھے، وہ دونوں قوم میں موجود تھے، تو بچڑے بنا کے عبادت شروع کر دی. تو آپ سوچیں کہ اللہ نے جو یہ دین بھیجا، اگر فالوورز اس طرح کے ہوں گے تو وہ دین کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگا. تو وہ دین اپنی شکل میں آ تو گیا، بن تو گیا، شریعت آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے وہ شریعت جو ہے وہ ان کو دے دی، لیکن اس کے فالوورز نہیں تھے اس کے ساتھ، وہ ایسے فالو نہیں کر رہے تھے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تو دوستو ہم بات کر رہے تھے ادیان عالم پہ. تو ہم ابھی جس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو چیلنجز تھے، کیونکہ اللہ نے اپنے پہلی کتاب تورات ایکچولی پہلی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس شریعت کو امپلیمنٹ کرنا خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بچڑا بنا کے عبادت شروع کر دی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالانکہ فرعون کے عذاب سے اللہ کے حکم سے بچ کے آئے تھے، یعنی فرعون ان کو سخت عذاب دیا کرتا تھا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرعون کو تباہ کیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ فرعون آپ کو سخت عذاب دیا کرتا تھا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ، بچوں کو قتل کرتا تھا آپ کے. تو اس ساری یہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یعنی فرعون سے بچا کے نکالا. اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اغرقنا آل فرعون، چونکہ وہ اپریسر تھا فرعون، اللہ نے فرعون کو بھی تباہ کیا، مصر سے نکالا اس قوم کو. یہ قوم نکلنے کے بعد یعنی کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی یعنی ان کے اندر ایک ایسی ہیجان خیزی تھی کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے. موسیٰ علیہ، میں نے جیسے کہا، پھر کنکلوڈ کرتا ہوں، پہاڑ پہ تشریف لے کے گئے، نیچے بچڑا بنا دیا. سامری جادوگر جو تھا ہیڈ تھا، اس نے بچڑا بنا دیا کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام اب کب آئیں گے واپس. اللہ کی طرف سے جب من و سلوہ نازل ہوا تو کہنے لگے اب تو ہمیں اس پہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمیں کوئی اور چیز چاہیے کھانے کے لیے. وہ کھانے سے یعنی زمین کے کھانے چاہیے. معالکہ قوم آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس قوم سے تو ہم نہیں، یعنی آپ لفظ سنیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے. یعنی آپ کین یو امیجن کہ قوم اپنے نبی کو، اپنے رسول کو یہ کہہ رہی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھیں گے.
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے کسی بھی شکل میں، یہاں تک کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ اس شہر میں چلے جاؤ تو تمہیں اللہ زمین سے اگنے والا اناج دے گا، لیکن جھکتے جانا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب شہر میں داخل ہو تو اپنی سجدے کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جانا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تم جو چاہتے ہو اللہ دے دے گا۔ وہ جب شہر میں گئے تو بجائے جھکتے ہوئے پیٹھ پہ بیٹھ کے گئے کہا، اور ساتھ بجائے جھکتے ہوئے جاتے پیٹھ پہ بیٹھ کے ایسے ایسے اپنے آپ کو اچھالتے ہوئے گئے، اور ساتھ حِطَّةٌ کی جگہ کہتے تھے حِنْطَةٌ، گندم کہاں ہے، گندم گندم، اس طرح کی آوازیں دیتے ہوئے شہر میں گئے، اور پھر وباء بغضب من اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، اور ایک بہت بڑی تعداد اس میں جو ہے نا عذاب کا شکار ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تورات ایک اسکرپچرڈ کنسٹرکٹڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیوائن کانسٹیٹیوشن تو بنا کے ان کو دے دیا، بٹ وہ اڈاپٹ نہیں کیا، اس قوم نے اللہ کی اس طرح سے وہ قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی وہ قدر جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صحیفے آئے، صحائف آئے، دو مین بیٹے تھے، اب ساری اولاد اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام تک، لیکن موسیٰ علیہ السلام از دا فرسٹ ریسیپینٹ آف دا بک، اور اس کو کہتے ہیں تورا، جس کو تورات بھی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کانسٹیٹیوشن کو جب اپنی اس قوم کو دیا، انہوں نے فلی اڈاپٹ نہیں کیا، اسی لیے قریب، اس کے بہت قریب اللہ نے دوسری کتاب زبور اتاری، یعنی تورات شریعت کے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اللہ کو جانو، اینڈ there were certain do's and don'ts۔ اب اس ڈوز اینڈ ڈونٹس میں اتنا ایک عجیب مسائل تھے کہ وہ نہیں کر سکے، تو اب اللہ رب العزت نے ایک اور کتاب اتاری۔ ابھی آپ کنٹینیویشن دیکھیں، یعنی داؤد نے زبور نے آ کے تورات کے احکام منسوخ نہیں کیے، اس میں جس شکل میں جو احکام تھے شریعت کے لے کے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا۔ اگر آپ داؤد علیہ السلام کی ہسٹری دیکھیں تو وہ لوہے کی چیزوں کو بنایا کرتے تھے، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو دنیا کو داؤد علیہ السلام نے انڈسٹریلائز کیا، ڈیوائن انسٹیٹیوشن تورات موسیٰ علیہ سے ملا، پھر چونکہ دنیا میں وہ سب لوگ رہتے تھے، دنیا میں کام چلے گا، انڈسٹری چلے گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، اس کو داؤد علیہ السلام نے اس ساری چیز کو انڈسٹریلائز کیا، یعنی لوگوں کو ایک سٹرکچرڈ انڈسٹری سے جو ہے لے کے گئے کہ اب آگے کیسے چلے گا، دنیا کا نظام کیسے چلے گا، اللہ کی شریعت کے نیچے نظام دنیا کس طرح چلے گا، انڈسٹری کیسے بڑھے گی، کس طرح سے کارپوریشنز ہوئیں گے، کیا ہوگا، اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس کے اور فنکشنز کیا ہوں گے۔ تو وہ یہ سیکنڈ سٹیپ آف کنٹینیویشن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا۔ پھر بیچ میں اسی تورات اور زبور جو ہے نا یہی چلتی رہی، اور اس میں اس کے ماننے والے کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی اس پہ چلتا تھا، کوئی نہیں چلتا تھا۔ یہ میسج ہوتے ہوتے آگے جا کے، حالانکہ اس کے درمیان میں بھی کئی نبی آئے جنہوں نے اس سارے میسج کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہر نبی کتاب لے کے نہیں آتا تھا، بہت سارے نبی پرانے رسولوں کی احکام کو لے کے چلتے، اسی کے اندر ریفارمز پیدا کرتے تھے، اس کو کنٹینیو کرتے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو جب وہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے صحیح سے فالو نہیں کی، اور پھر اس کو انڈسٹریلائز کیا داؤد علیہ السلام نے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا، انڈسٹریلائز، انہوں نے اس کو لوہے کی اسپیشل انڈسٹری میں اسپیشلسٹ تھے وہ، جس کو ہم اکثر مثال میں کہ لوہا آ کے موم ہو جایا کرتا تھا، دیٹ واز آلسو از میریکل۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ انہوں نے اللہ کے ڈیوائن کانسٹیٹیوشن کو دنیا کے حساب سے انڈسٹریلائز کیا۔ یہ کنٹینیویشن ہے، دیکھیں انسان پروگریشن سے گزر رہا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ایک ہی وقت میں سارا کچھ کیوں نہیں آیا، یہ مختلف اس میں آیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں آل عمران میں سے ہیں، لیکن فرق صرف یہ کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بی بی مریم کے بطن سے پیدا کیا، اور اسی لیے کہا کہ اللہ کے امر سے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے امر فرمایا اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے
تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو آپ کو مین کتاب ملی انجیل، جس کو آج کے زمانے میں تینوں کتابوں کو لوگ بائبل کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. بیسیکلی اولڈ ٹیسٹمنٹ از پارٹ آف تورا اینڈ زبور اینڈ گاسپل از دا نیو ٹیسٹمنٹ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد میڈیکل جو اس زمانے کی جو چیزیں تھی، اگر آپ دیکھیں جو میڈیسنل سائنسز تھی، اس پہ انہوں نے اپنا وہ بتایا. یعنی ایک تو اسپرچل تھے، اسپرچوالٹی کو لے کے آئے، اور ساتھ میں ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ بیماریوں کو شفا دینے والی تھی. ابری الاکمہ والابرص احیی الموتى باذن اللہ، کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے تھے، اندھوں کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے، جن کو ویٹلیگو ایک اسکن کا کینسر ٹائپ کی ایک چیز، اس میں لوگوں کو شفا دے دیتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسپرچوالٹی پہ فوکس کیا میجر، ان روحانیت کو ابھارا. اب دیکھیے ساری چیزیں اپنے ٹائم ٹو ٹائم کمپلیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام شریعت کا اوور آل سٹرکچر دے کے گئے نسل انسانی کو. داؤد علیہ السلام نے اس سٹرکچر کو انڈسٹریلائز کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر اسپرچوالٹی پیدا کی، اور جو میڈیسنل جو میڈیسنس کے حوالے سے جو انسان کو نو ہاؤ تھی وہ انہوں نے عطا فرمائی. تو یہ تینوں جب چیزیں آ گئی، یعنی تورات، زبور اور انجیل، تو اس میں اب آپ کو ایک سرٹن کانسٹیٹیوشن نظر آتا ہے، اللہ کے ڈیوائن لا کے علاوہ دنیا گزارنے کا طریقہ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بہت سارے چیلنجز جادوگروں کے ساتھ تھے. آپ دیکھیں سامری جو تھا وہ جادوگر تھا، اور وہ جادوگر اتنا خطرناک تھا کہ وہ جو بھی چیزیں بناتا تھا جادو کے طور پہ کرتا تھا. تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج جادو سے لڑنا تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی ایک کیپیبلٹی دی کہ جادو کے اگینسٹ جو ہے نا اس کا وہ پیدا کریں، اس کا توڑ پیدا کریں. پھر جب ٹائم آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر یہ چیز نظر آئی کہ اسپرچوالٹی چلی گئی اوپر. اب شریعت آئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، انڈسٹریلائز ہوئی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اسپرچولی اس چیز کو ایلیویٹ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے یہ کہا کہ میرے یہ میسج کمپلیٹ نہیں ہوا، میرے بعد ایک اللہ کا نبی آئے گا. انہوں نے کہا کہ وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ دیکھو یاد رکھو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں تم میں اللہ کا رسول ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ دو کام بولے کہ میں جو ہوں، ایک تو ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ پرانے اسکرپچرز ٹھیک تھے، ساتھ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. میں ٹیسٹیفائی کر رہا ہوں وہ چیزیں جو تورات اور انجیل میں ہیں، وہ مبشرم برسول، اور ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی ہے. تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ کنٹینیوشن میں چیزیں چل رہی ہیں، اس میں کچھ سم پیپل آر ہولڈنگ آن ٹو اٹ، سم آر ناٹ، سم آر لسننگ، سم آر ناٹ. لیکن یہ آخری نبی کے آنے کے بعد یہ حجت تمام ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر، اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد غالباً میرا خیال ہے 1 یا 2، مجھے پوری دیکھنا پڑے گا، کچھ نبی شاید اس کے بعد بھی آئے. لیکن اس کے بعد اللہ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا بنی اسماعیل میں سے، جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں چڑھاتے ہوئے کی تھی. اس میں انہوں نے کعبے کی دیوار کو جب بنیاد، یعنی کعبے کی بنیاد موجود تھی، فاؤنڈیشن موجود تھی، اس پہ دیوار کھڑی کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اسماعیل کے ساتھ وہ فاؤنڈیشن سے دیواروں کو جب چڑھا رہے تھے، جو کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب میں ڈھہ گئی تھی. تو انہوں نے ایک دعا یہ بھی کی تھی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب یہ کمپلیشن کی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی بہت پہلے کی مانگی گئی کہ اے اللہ تو ان میں ایک رسول مبعوث فرما، جو رسول انہی میں سے ہو، یعنی ان لوگوں میں سے ہو، اور وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب، آیتیں ساری جو ان پہ آئیں گی پڑھ پڑھ کے سنائے، کتاب کا علم دے، والحکمہ، اور حکمت، وزڈم، گریٹر
سائڈ آف جو عقل ہے وہ ہے حکمت. عقل کبھی کبھی بہت را ہوتی ہے، لیکن جب آپ عقل کو نیکسٹ پیمانے پہ تولتے ہیں تو پھر حکمت آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں، یعنی یہ سارے جانتے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ظاہری بات ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، لیکن وہ جس نبی کی دعا مانگ رہے ہیں وہ آخری نبی کی دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یعنی اس قریش اور اس مکے کے خطے کے اندر جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے ان کو سنائے، وَيَعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دے، والحکمت، حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس بھی کرے. یہ پرانی شریعتوں کے اندر اسٹریٹ فارورڈ جو چیز تھی، وہ اللہ کی گریٹر حکمت تو اس میں ضرور تھی ڈیفینیٹلی، لیکن چونکہ انسان اس کا ریسیپینٹ تھا، وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا، بہت ساری چیزوں کا مزاج نہیں تھا انسان کا. تو اگر مزاج ہی نہ ہو اور وہ وزڈم نہ ہو تو انسان کو آپ وہ بات کیسے سمجھاؤ گے؟ تو میں آپ سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارا جو دین تھا، اس کو اللہ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا، پورے سسٹم کو، دینی سسٹم کو انسٹیٹیوشنلائز کیا صحیفوں کے ذریعے. موسیٰ علیہ السلام کو شرعی حکم دیا، جو گائیڈڈ پرنسپلز اللہ نے شرعی احکام بھیجے تھے وہ بھیجے. داؤد علیہ السلام کے ساتھ سسٹم کو دنیاوی جو ضرورت تھی انڈسٹریلائز کیا، کہ انڈسٹری کیسے چلے گی، نظام کیسے چلے گا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے اسپرچولیٹی کی طرف ان کو لے گئے کہ ایک اسپرچل فیکٹر آپ کے اندر جو رہتا ہے وہ اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا اللہ سے. یہ آپ اس کی حکمت کو دیکھیں کہ خالی اللہ کا حکم ماننا، ہو سکتا ہے میرا دل نہیں مان رہا لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں مان رہا ہوں، تو یہ تو شرعی حکم ہو گیا، میں نے مان لیا، لیکن میرا اندر جو اسپرچوالٹی ہے وہ اس چیز پہ یقین کرے کہ میرا اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ مجھے اس لیے کرنا چاہیے کہ میری روحانی صلاحیت بھی مجھے یہی کہتی ہے کہ مجھے یہی کرنا چاہیے. تو فلو میں آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے شریعت کو، ایک سٹرکچر کو انسٹیٹیوشنلائز کیا اسلام کو. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں ایک دین دیا گیا فالو کرنے کے لیے، اس کے چیلنجز کے اور سب کے ساتھ. پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے نہ صرف اس کے اندر اسپرچوالٹی پیدا کی، جب انہوں نے کہا مصدقا لما بین یدی، میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں جو تورات میں آپ کے پاس ہے، وہ مبشرا برسول، لیکن ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ورڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ آگے چلے گا. رسول من بعدی اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. تو وہ انہوں نے یہ کہہ دیا. اور یہ دعا کنیکٹ اگر کریں آپ ابراہیم علیہ السلام سے، تو بیٹے کے ساتھ جب وہ بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو کہتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایک ایسا رسول پیدا کریں منہم یتلو علیہم آیاتک، شریعت کی باتیں، ڈیوائن انسٹیٹیوشن کو بھی لے کے آئے. نمبر 1 یعلم الکتاب، اور گائیڈڈ پرنسپلز بھی دے. اب میں آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں، آپ اس چیز پہ غور کریں. یعنی یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے جو وحی ہے جو آئے گی اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے اب آگے بھیجے. اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہ صرف یہ کریں گے بلکہ یعلمہم الکتاب، بلکہ وہ جو اللہ کی ڈیوائن آیتیں ہیں ان کو بھی پڑھ کے ان کو سکھائیں گے. یعلم الکتاب وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کا علم بھی ان کو دے. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت جو گریٹر انڈرسٹینڈنگ ہے. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی کتاب میں جو اللہ نے ان کو اب عطا فرمائیں گے اسی کا درس آگے آپ تک پہنچائیں، اور حکمت کی باتیں ہوں اور تزکیہ نفس کی باتیں ہوں. اب یہ دین اس مکمل دین بن رہا ہے انسان کے اندر. اب کیپیسٹی پیدا ہو گئی ہے کہ تزکیہ نفس ہو سکتا ہے. اب کیپیسٹی پیدا ہو گئی ہے کہ میں اب دنیاوی امور کو سمجھ سکتا ہوں. اب کیپیسٹی پیدا ہو چکی ہے کہ میں الہامی احکام کو سمجھ سکتا ہوں. اب کیپیسٹی پیدا ہو گئی ہے کہ میں علم الکتاب سے جو ہے نا فائدہ لے سکتا ہوں. اب یہی ہمارے نبی نے کیا کہ نبی نے وہ کنٹینیویشن اسلام کی جس شکل میں جیسے جیسے آتی رہی، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو پھر وہ 1 دن 2 دن نہیں تھے، وہ کم و بیش 23 سال کا عرصہ تھا. اور 23 سال کے بعد اللہ نے یہ ان کو
آنری آیت اتاری کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج یہ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا، چاہے وہ شرعی احکام کی شکل میں تھا، چاہے وہ جو تھا وہ دنیا کے انڈسٹریلائزیشن یا انسٹیٹیوشنل شکل میں تھا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اسپرچولیٹی کی شکل میں تھا، اب وہ سارا کا سارا انکارپوریٹ کر کے وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ساتھ، نبی کے دین کے ساتھ، احکام کے ساتھ، ان سب کو ایک جگہ کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین اسلام مکمل ہو گیا اور نعمت قرآن تمام ہوگی، وردیت لکم الاسلام دینا، اب یہ ایکچوئل اسلام ہے، اور اس میں سلامتی بھی ہے اور اس میں سبمیشن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ زندگی میں ان کے والد جو ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، وہ دونوں انکارپوریٹ کر کے دے دی۔ اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اللہ نے یہ بشارت بھی دے دی کہ اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ پریویل اب کرے گا تمام پچھلے ادیان عالم کو جس جس شکل میں آئے تھے۔ یہ کوئی نئی ڈیزائن کی ہوئی دین نہیں تھی جو اللہ نے ادھر ادھر سے نکال، یہ سب کنٹینیویشن تھی، لیکن دین اپنی شکل میں ہر سٹیج پہ کسی نہ کسی ایسی سٹیج پہ پھنسا رہا کہ لوگ یا تو اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار جو تھے وہ پوری طرح سے اس سے متاثر نہیں ہوئے، یا اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنا سکے، یا اس کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکے، اور زمانے کے ساتھ ہیومن پروگریشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا انسٹیٹیوشنلائز کر دینا، ابراہیم علیہ السلام جتنے پہلے نبی تھے وہ ہر جگہ جا کے اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے، دین انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے دین انسٹیٹیوشنلائز کیا اللہ نے، ایک انسٹیٹیوشن کی شکل بنائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کے اس کا شرعی سٹرکچر دیا، اس کی شرعی سٹرکچر کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ڈالا۔ داؤد علیہ السلام کی زبور میں، ان کی زندگی میں، ان کی نبوت میں انڈسٹریلائز کیا دنیا کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسپرچولیٹی پیدا کی، اور پھر ان سب چیزوں کو انکارپوریٹ کر کے فائنل ورڈ اللہ کا قرآن کی شکل میں آخری نبی پہ اللہ نے نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ میں یعنی آپ اس میں سوچیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کنیکشن آپ دیکھیں کس طرح سے فلو چارٹ موو کر رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دین دینے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین تمام ہو گیا۔ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ کیا کہا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا ان کو علم دے، والحکمہ، حکمت سکھائے، ویزکیہم، حکمت اور یزکیہم سے پہلے دنیا بالکل دنیا کی اس سے انسانوں کی اس سے باہر تھی۔ حکمت اور جو تزکیہ نفس ہے، یہ ایکچولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے فولڈز کے اندر اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس میں آپ کا اندر کا انسان بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اللہ پاک نے دین مکمل کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب یہ آخری ورڈ قیامت تک کے لیے یہ میرا ورڈ ہے، یہی میری شریعت ہے، یہی میرا انسٹیٹیوشن ہے، یہی میری ڈیوائن گائیڈڈ پرنسپلز کے لیے جو ہے نا آیات ہیں، یہی میرا نبی ہے آخرت تک کے لیے۔ اور فرمایا کہ وما محمد آبا احد وما کان محمد آبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، مگر اللہ کے فقط رسول ہے، وخاتم النبیین، اور تمام نبوتوں اور رسالتوں کو ختم کرنے والے۔ اور اس کے ساتھ اس کے بعد ایک قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کیونکہ میں نے اس کا نام اب اس ساری شریعت کا نام اسلام رکھ دیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے دین سے ہٹ کے کوئی چیز لے کے آئے گا، وَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، میں اسے قبول نہیں کروں گا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن خسارے والوں میں سے ہوگا۔
اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس پہ مزید بات کریں گے کیونکہ یہ بہت ڈیپ باتیں ہیں، بٹ یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے بیکاز آپ نے آگے اپنی اولادوں کو یہ باتیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے، ان کو پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام بہن بھائی مسلمان تو اللہ رحم فرمائے، خصوصاً ہمارے فلسطین کے بہن بھائی مسلمان جو اس وقت جو ہے ایک مصیبت کا شکار ہیں، حملوں کا شکار ہیں، ان کو وہاں پہ کئی وبائی امراض وہاں پھیل رہے ہیں، کئی قسم کی ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو ایکچولی کھانے کا اور یعنی کھانا اور پانی تک کا پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ ان کو جو ہے ثابت قدم رکھے پروردگار عالم، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا پروردگار عالم۔ جو ان میں زخمی اللہ ان کو شفا دے، جو ان میں شہید اللہ ان کو کروڑوں گنا والے درجے جنت فردوس میں عطا فرمائے، اور اللہ ان کی یہ مشکل آسان فرمائے پروردگار عالم۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔